صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. وعلیکم السلام. معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی عظیم امتیازی صفت جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، ختم نبوت، اس پر انشاءاللہ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا. آج کے موضوع کو میں نے اس لیے جمعۃ المبارک کے لیے مختص کیا ہے. دو تعلقات ہیں. اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ ماہ صفر المظفر ہے اور شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ ستمبر کا مہینہ ہے. تو یہ دونوں نسبتیں اور تعلق جب سفر کا ماہ بھی ہو اور ستمبر کا مہینہ بھی ہو اور پھر اس میں ختم نبوت کا خطبہ نہ ہو، یہ بدیان نہیں ہو. اس لیے کہ سب سے پہلا نبوت کا جھوٹا دائی جس کا نام اسود انسی تھا، اس کو اسی ماہ صفر المظفر میں باصل جہنم کیا گیا. یہ تو اسلامی تاریخ ہے. اس لیے سفر کا یہ ماہ مبارک، اس کا آغاز ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ایک جھوٹا مدعی نبوت اسود انسی کا جو انجام ہوا وہ سفر المظفر میں ہوا. اس لحاظ سے اور ستمبر اس لحاظ سے کہ جس ریاست مدادات پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں 7 ستمبر 1974 کو ہماری آئین ساز اسمبلی کے اندر، ہماری پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور پر پاکستان میں قادیانیوں کو کافر مرتد قرار دیا ہے. اس لیے یہ ستمبر کا 7 تاریخ کا دن تھا اور 1974 کا یہ سنہ عیسوی ہے. تو اس لیے میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نمبر 40. آپ بھی گھر جا کر قرآن پاک کو کھول کر اس آیت مبارکہ کو ضرور دیکھیے گا اور کوشش کریں کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے ہر بچے کو زبانی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ختم نبوت اور آقا کا خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. نماز، زکات، فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے بہت بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلا جو مسلمان کے لیے بنیادی عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے بعد، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. انسان دل و جان سے یہ اقرار اور تسلیم کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں. اب سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ 40 جو میں نے تلاوت کی، آئیے سب سے پہلے اس کے ترجمہ کی جانب کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی ایک شخص کے باپ نہیں. نسبی باپ کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، جیسے نسب کے ساتھ جو باپ دادا والا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
تم میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں. کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول. ہم سب کے رسول ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت مبارکہ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی سب سے بڑی آیت پر یاد رکھیے. اور جو اللہ نے یہ نعت بیان کی ہے اپنے حبیب پاک کی. اب تھوڑا سا آپ آ جائیے لفظ خاتم پر. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، چونکہ جو قادیانیوں نے سازش چلی ہے وہ لفظ خاتم پر ہی ہے. یہ تھوڑا سا مشکل گرامیٹیکلی عربک لینگویج کا اصول ہے جس پر انہوں نے، کیونکہ غلام احمد یہ قادیانی جو تھا نامتی ملعون مرتد، یہ تو بعد میں مرتد ہوا، یہ بہت بڑا عالم بھی تھا عربی زبان میں. یہ کوئی چھوٹا شخص نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، دینیات کا، قرآنیات کا، عربی لغت کا، اور بڑا ماہر بھی تھا. لیکن ظاہر ہے جب سارا دار و مدار صرف علم پر ہو اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر نہ ہو تو پھر لوگ ابلیس اور شیطان بھی بن جایا کرتے ہیں. شیطان کے حوالے سے ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا، کوئی کم علم نہیں تھا، استاد الملائکہ کا اعزام اس کے پاس. لیکن کہاں معاملہ خراب ہوا، ملعون کیوں بن گیا؟ وہاں بھی وجہ بنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اور یہاں لکھا ہے کئی مفسرین اور محدثین نے کہ وہاں پر پیشانی آدم میں حقیقت میں نور محمدی موجود تھا. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھا. اس کا عالم یہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ مرزا قادیانی جو ہے، اس کا نام میں نہیں لے رہا، بس یہی ایک لفظ کہہ کے مناسب بھی نہیں ہے، اس ناپاک کا نام بھی زبان پہ آیا. پاک زبان پر ناپاک کا نام ہی نہیں لینا. اس لیے صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اس ملعون کا. ملعون سے مراد آپ سمجھ لیجیے گا، آج کے ہمارے خطبے میں یہی ہے. پچھلے خطبے میں ملعون حسین کے مقابلے میں آنے والا تھا، اور اس میں حضور کی خاتمیت کے مقابلے میں آنے والا ملعون ہے. ان کی جو اصل انہوں نے نقطہ نکالا وہ لفظ خاتم پہ. اچھا، خاتم کو ہم بمانا خاتم لیتے ہیں، خاتم کو ہم بمانا خاتم لیتے ہیں، اور یہی سے انہوں نے اعتراض کیا. قرآن میں تو لفظ ہے خاتم، اور تم اس کا معنی یہ کرتے ہو کہ نبی خاتم ہیں، کہ سارے نبیوں کی نبوت ان کے بعد اب ختم ہو گئی. جب آ گئے اب ساری نبوتیں ختم ہو گئیں، اب کسی اور کی نبوت کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے نہ اس کو تسلیم کرنا اب ہمارے لیے جائز ہے. وہ نبی و رسول جن کی نبوت کا اقرار پہلے فرض تھا، ہم پہ ضروری تھا، جو ہی آقا کریم علیہ السلام آ گئے، آقا آ گئے، سرکار آ گئے، اب اس کے بعد ساری نبوتیں لپیٹ دی گئیں. اب ساری کائنات میں کلمہ ایک ہی رہے گا، وہ محمد مصطفیٰ رہے گا. اب خاتم النبیین وخاتم النبیین کیا مطلب؟ ویسے عربی زبان میں ختم کہتے ہیں مہر کو. یہ اسٹیمپ نہیں لگاتے، اسٹیمپ انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو مہر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو خاتم کہتے ہیں یا ختم کہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جہاں تحریر مکمل ہوتی ہے نا، تو تحریر جہاں ختم ہو، یہ سرکاری آرڈر ہے، فیصلہ ہے،
اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، ہمارا نہیں، پوری دنیا کا اصول ہے، جہاں تحریر ختم ہو اس کے بعد ساتھ ہی مہر لگا دیں۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اس مہر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد تحریر ختم۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جملہ لکھا جائے گا وہ اس لیٹر کا حصہ نہیں ہوگا۔ تحریر جو ہونی تھی وہ ہو چکی، جو لیٹر تیار ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم نے لگا دی مہر، سٹیمپ لگا دی۔ اب سٹیمپ کے بعد کوئی اس میں ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر سٹیمپ کے بعد ایک لائن بھی لکھی جائے تو وہ لیٹر وہیں پہ ڈس آنر ہو جاتا ہے۔ یہ رول ہے ہمارا، آئین ہے ہمارا سرسز کا، وہ فوراً ڈس آنر نہیں جناب، یہ ختم ہو گیا، یہاں کوئی there is something wrong at the bottom، کوئی پرابلم ہے، اس کو ختم کر دیجیے۔ اب یہی والا اصول، اب یہی والا طریق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا پیارے حبیب ولیکن رسول ولیکن کیا فرمایا؟ خاتم، ولیکن رسول اللہ وخاتم۔ اب جتنے نبی آئے تھے چلتا رہا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آ گیا، یہاں تک سارے انبیاء کی تعداد آ گئی، پوری ہو گئی۔ اب فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے حبیب ہم نے اب آپ کو بطور مہر بنا کے بھیج دیا۔ اب نبوت کی مہر، اب نبوت والی وہ اسٹمپ، اب وہ فائنلائز، جہاں پر آپ کی ذات پاک آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد نہ تحریر ہے، نہ لفظ ہے، نہ تاج ہے، نہ مقام ہے، نہ اصول ہے، نہ قاعدہ ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ شریعت ہے، نہ طریقت ہے۔ اب اس کے بعد آخری جو اعلان ہے، اب کائنات میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور پھر رسالت مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ فرمایا اب ساری دنیا میں ربوبیت چلے گی میری اور رسالت چلے گی محمد مصطفیٰ کی۔ اب کائنات کے اندر اپنے بارے فرمایا رب العالمین، اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا سارے عالم، بہت عالم ہیں، کئی ہزار عالم ہیں اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کتنی مخلوقات ہیں۔ فرمایا ایک ایک عالم کی بات نہیں، عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا ہماری ذات عالمین ہے، رب العالمین ہے۔ اور جب آپ کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہی لفظ اس ذات کے لیے اور وہی لفظ اس ذات کے لیے، لیکن فرق رہے گا، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے ساری کائنات کے اندر۔ اب یہ میں یہاں پر درمیان میں ایک بات آ گئی، کل ایک صاحب سے بات، اور میں یہ درمیان میں ایک آدھے منٹ کے لیے یہ کہ آپ کو عقیدہ بھی سمجھاتا چلا جاؤں۔ ہم پر ایک بہت زیادہ فتویٰ لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہا جاتا ہے یہ جو اہل سنت ہے نا کہ حنفی اور بریلوی یہ شرک بہت کرتے ہیں اور ہمیں بہت شرک کی بات سناتے ہیں۔ وہ میرے کلیگ تھے، تو میں نے کہا یار آپ ہمیں بہت مشرک کہتے ہو، کبھی ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھو، اللہ گواہ ہم نے کوئی بت نہیں رکھا ہوا۔ میں نے کہا جس بنیاد پہ آپ ہمیں مشرک کا ٹائٹل دیتے ہو، میں نے کہا خدا خوفی، لیکن میرا مذاق ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کو یہ جملہ نہیں بولا، اس لیے کہ ہم لوہے کا ذکر کیوں کریں، ہم تو اپنے سونے کا ہی ذکر کریں۔ ہم کفر کے یہاں پر لیٹر تقسیم کرنے نہیں آئے، ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا یہی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ فرماتے تھے ہم کفر کے لیٹر تقسیم نہیں کرتے، ہم تو محبت کے ساتھ کافروں کو بھی ایمان والا بنا دیتے۔ ہمارا طریقہ فقیری ہے، امیری نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم فقیری نظر رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی میرے مزاج کا۔ میں نے کہا کہ آپ ہمیں 100 بار کہیں، اس لیے کہ میرے ایمان کا ٹائٹل مجھے آپ کے ایک فرقے سے نہیں چاہیے، یہ تو فیصلے ہوں گے جب قبر میں جائیں گے، آقا سامنے کھڑے ہوں گے اور آقا سے سوال کریں گے، آقا ہم بھی ہیں اور یہ بھی کھڑا ہے۔ ہمیں شرک اس لیے کہا جاتا تھا مشرک کہ ہم محبت رسول میں اپنی
वहां फैसले होंगे, दुनिया में फैसले नहीं होंगे। और ना यहाँ कोई मुर्शिद है, ना कोई कर सकता है। फैसले तब होंगे जब हम देखेंगे तो हम तो क्या कहेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो ही नजर पड़ेगी जुबान पे एक ही लफ्ज़ होगा, अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हाँ जी, ये फैसले वहां पे होंगे, उसूल वहां देखे जाएंगे। अब बताइए क्या होता है। तो वो कहने लगे जी, मैंने कहा अच्छा ये बता दीजिए ये शिर्क होता क्या है। अच्छा बेचारा को पता भी पूरा नहीं होता था, सुनी सुनाई बातें हैं ना जी। जैसे उनके मौलवी साहब ने कह दिया आगे अकल मत होती कोई, उसी तरह शुरू हो गया। और भाई खुद कुरान सीखे और पढ़े तो फिर ही पता चले ना। हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि हमने खुद तो पढ़ना नहीं है। कहते जी जो लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो, अगर वो किसी बंदे के लिए इस्तेमाल हो तो वो हो जाता है शिर्क। लिहाजा ये अली अजमेरी को दाता कहना ये भी शिर्क है, क्योंकि अल्लाह का नाम दाता है। मैंने कहा पहली बात तो ये है, मुझे कहीं दिखा तो अल्लाह के नामों में कोई दाता का है ही नहीं भाई। हमारे विचारों को तो पालन बनाते बैठते, हमारे भी कहीं लग जाते हैं इससे। अच्छा ठीक है बारह। तो मैंने कहा अगर कुरान से दिखा दूं कि अल्लाह ताला ने जो लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया है वो अगर बंदे के लिए इस्तेमाल किया हो तो फिर क्या कहोगे। लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है, कुरान में तो है ही नहीं। मैंने कहा हम कुरान दिखाएं, कुरान आप अपने घर से ले आए, मैं उसमें से आयत निकाल के दे दूंगा। कहते ठीक है जी। कहते कुरान मेरे मोबाइल में है, तो मोबाइल और निकाल। आपका ही मोबाइल और मेरा मोबाइल नहीं, आप तो फिर भी शक में हो गए। अपने मोबाइल वाला कुरान निकाल लीजिए, कुरान तो कायनात में एक ही है। मैंने उसमें एक आयत पढ़ी, मैंने कहा अब तो गूगल बड़ा आसान हो गया, दबाओ सॉन्ग वाला मैं आयत बोलता हूँ आयत आ जाएगी, अब तो बड़ा आसान काम हो गया है। मैंने आयत बोली रब्बिरहमुमा कमा रब्बा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बा। कहते आप ठहर गए हैं। मैंने कहा ठहरा इसलिए हो कि यहाँ वक्फ पर आगे तो या नी जो है कि निस्बत की या है, अरबी ग्रामर वाले समझ आते हैं। मैंने कहा लफ्ज जो है रब्बिर हम हुमा कमा रब, यानी आगे है, मैंने कहा वो निस्बत के लिए है। रब्बा यानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा, ऐ मेरे रब। अच्छा रब भी कमाल है, आगे अल्लाह भी कह सकता था, उसने भी रब भी लिखा है, रब भी लिखा है। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ऐ रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे उन्होंने रब बनकर मुझे पाला। मैंने कहा ये पहला रब कौन है और दूसरा रब कौन है। चुप। मैंने कहा हमने भी तो बुजुर्गों के जूते उठाए हैं, हमारा दर्द फकीरी है। मैंने कहा बोलिए। चुप, कोई जवाब नहीं। मैं जी अपने बड़े उलमा से पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा नहीं, उलमा के पास पूछना क्या, हमें ले जाइए, हम तो आलिम नहीं है, हम तो आजिज़ से इंसान है, हमें ले जाइए। टाइम तय हुआ, चले गए उनके बड़े जामिया में, यहाँ फिरोजपुर रोड पे जामिया है, आप समझ गए होंगे। गए जनाब, आइए मुफ्ती साहब बैठिए, क्या मामला है। अच्छा डाला किस अंदाज में, वो असल में इनको छोड़िए जी, आप छोड़े, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये ऐसी बातें छोड़। मैं कहा नहीं, एक जरूर बात आपसे मैं पूछ के जाऊंगा आज। आप ये बताएं, ये जो रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी है, इसमें पहला रब कौन सा है और दूसरा रब कौन सा है। मैं कहा मुझे आज समझ नहीं आ रही। पता सबको होता है क्या बात है, लेकिन क्या करें, यहाँ लोगों ने रोटी के भी बहाने तो बनाने हैं ना। हाँ ये पेट भी जो है ना, ये भी बाबा बड़ी से किसी ने पूछा मौलाना साहब है कि इस्लाम के रुकन कितने, फरमाया 6। तो बाबा फरीद ये बातें भी अनपढ़ ही होते हैं, इनको भी दीन का पता नहीं होता। सारी जिंदगी 5 सुना, इन्होंने 6 कह दिया। आज चले बता दिए 6, छठा कौन सा है, फरमाया रोटी। हाँ जी है कि नहीं है, हकीकत यही है कि बुजुर्गों की सदाकत यही का सच्ची बात कर देते हैं, कि सच्ची बात कर देते हैं। आज क्या है, अल्लाह इन जालिमों को अल्लाह था ना, कुछ सरे दीवार बसे दीवार बिकते हैं, कुछ सरे बाजार बिकते हैं, तुम जरा दाम बढ़ाओ, यहाँ से शरीयत भी बिकते हैं। ये एक तकलीफ बात है, मुसीबत वाली बात है।
تو میں نے کہا نہیں جی میں جاننا چاہتا ہوں. کہتے آپ نے کرنا کیا یہ جان کے؟ میں نے کہا کہ ایک سوال بڑا پریشان ہم سے رہتا ہے. اس لفظ کی وجہ سے ہم مشرک سن کے تنگ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جو لفظ اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے بولو تو مشرک ہو جاتا ہے بندہ. تو میں نے کہا اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ شاید میں بھی مسلمان بن ہی جاؤں اور شرک والی کیٹیگری سے میں نکل ہی جاؤں. کہا وہ سادہ سی بات ہے, پہلے والے لفظ سے مراد تو اللہ ہی ہے, اور چونکہ والدین بڑی محبت سے پالتے ہیں تو اللہ نے مجازن جو ہے وہ لفظ رب والا والدین کے لیے بولا ہے. اچھا پہلا رب اللہ ہے اور دوسرا رب کون سا ہے؟ کہا ماں باپ. تو میں نے کہا پھر جب بھی دعا مانگو گے قرآن کی تو پھر مشرک نہ ہو جاؤ گے, پھر تو مشرک ہو جاؤ گے. اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب خود دعا سکھا رہا ہے ہر مسلمان کو. اے مسلمان جب بھی تو قرآن پڑھے نماز میں بھی دعا مانگے بعد میں تو یہ دعا کر لیا کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, مولا میرے ماں باپ پہ کرم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں رب بن کر مجھے پالا ہے. میں نے کہا جی پھر فرق کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں سنیے وہ حقیقی پالنے والا ہے یہ مجازی پالنے والا ہے. تو میں نے کہا مہربانی کریں یہ بات پھر بتا دیا کریں ممبروں پہ بھی کہ حقیقی اللہ ہے, مجازی وہ جس کو چاہے وہ بنا دے. یہ عقیدہ سمجھیں. اچھا یہ اللہ کے ناموں ہے نا, ایک یہ اللہ کے اسماء کرام میں ان میں ایک لفظ ہوگا سمیع. اللہ کا نام کیا ہے؟ سمیع. سمیع بصیرہ بڑا لفظ آتا ہے قرآن میں, بار بار آپ نے بھی سنا ان اللہ سمیع بصیر, یہ بھی لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, علیم بھی آتا ہے. تو میں نے کہا جی سمیع کس کی صفت ہے؟ کہتے اللہ کی. بصیر کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. تو میں نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور وہاں کیا کی بتائے, فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے. سارے مشرک ہو جائیں گے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اس لیے مسلمانوں قرآن سیکھو, قرآن پڑھو. میں ایسے نہیں کہ ساتھ سے ایک ہی صدا لگا رہا ہوں قرآن 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 قرآن, اس لیے کہ جب قرآن کے ساتھ ہم ناطہ جوڑیں گے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے آپ کو اسلام کی حقیقی صورت نصیب ہو جائے گی. کرنا جھگڑوں میں ہی بڑے رہو گے, وہ کافر وہ مشرک وہ گستاخ وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا, اور ایک دن میں نے حساب لگایا اس حساب سے مسلمان بچتے ہی کوئی نہیں. اس حساب سے واپس آئیے جو بات ہم کر رہے ہیں خاتم, اسی لفظ کو دوبارہ آتا ہے لفظ خاتم. فرمایا اے حبیب آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پر اب نبوت وہ مہر نبوت اللہ تعالیٰ نے لگا دی. ابراہیم خلیل اللہ سے زمانہ مکمل ہو گیا, ذبیح اللہ سے زمانہ مکمل ہو گیا, کریم اللہ سے زمانہ مکمل ہو گیا, روح اللہ سے زمانہ مکمل ہو گیا. سارے تمام انبیاء کرام اب ان کے زمانے مکمل ہو گئے. اب کچھ نہیں ہے, ادھر رب العالمین ہے, ادھر رحمت للعالمین ہے, ادھر وہ عظیم ذات اکبر ہے, اور ادھر ذات یہ محمد ہے, وہاں پہ وہ اعلیٰ ہے اور یہ احمد ہے. اب ساری کائنات کے اندر سکہ ایک ہی چلے گا. کائنات کے اندر وہ تو رب ہونے میں رب ہے نا, اس کا سکہ تو ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. جب کچھ نہیں تھا پھر بھی وہی تھا, جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہ ہوگا. پیارے حبیب میری ذات کے بعد اگر کسی کا نور تھا تو تیرا نور تھا. اب دنیا میں آئے ہو, اب اگر نبوت چلے گی تو فقط محمد مصطفیٰ کی چلے گی. اب سلسلہ نبوت آپ پہ اختتام ہو گیا, وہ مہر نبوت آ گئی, وہ آپ نے اعلان کر دیا. بے شمار روایات یہاں پر موجود ہیں, میں ایک روایت پڑھتا چلا جاؤں. یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اولهم خلقا واخرهم بعثا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ صحیح حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ, صحابہ کا سوا لاکھ کا جرمت ہے. سرکار نے فرمایا انا اولهم خلقا, اے میرے صحابہ یہ مت سمجھنا کہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں, سارے نبی آ گئے تو شاید میں پیدا بھی بعد میں ہوا ہوں. فرمایا نانا یہ مت سمجھنا, انا اولهم خلقا, جب کوئی نہیں تھا میں تب بھی پیدا ہوا ہوا. انا اولهم خلقا, سب سے پہلے
بھی لے آئے, ہم نے تصدیق بھی کر دی, لیکن وجہ جاننا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے. سب سے پہلے پیدا کیا, بھیجا سب سے بعد میں. فرمایا اس لیے, آگے جواب وہ دے دیا, فرمایا صحابہ اس لیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا اگر میں پہلے آ جاتا تو نبی پھر اور بھی آ جاتے, تو بات ختم نبوت والی نہ رہتی. آخر میں اس لیے بھیجا کہ محبوبہ اب آخر میں تو جائے گا. اب سب کا زمانہ تھا, ہر نبی کا ایک زمانہ ہے. آپ جانتے ہیں ایک نبی کا زمانہ دور وہ دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری طور پہ, نبوت کا زمانہ ختم. نئے نبی آ گئے, نئے نبی کا زمانہ شروع ہو گیا. پہلے نبی کا زمانہ ختم. ایک کتاب تھی وہ آئی, نئی آئی پہلی کتاب ختم. اس کے بعد دوسری کتاب آئی, پہلی کا نظام لپیٹ دیا گیا, نئی کتاب آ گئی. فرمایا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ نہ تیری نبوت کا زمانہ ختم ہو, نہ تیری کتاب کا مطالعہ ختم ہو. کیا کیا؟ خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب قیامت تک کیا ہوگا؟ نبوت چلے گی مصطفیٰ کی, زمانہ چلے گا میرے مصطفیٰ کا. ہر زمانہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور انہی کا زمانہ رہے گا. اور ہر کتاب نہ زبور چلے گی نہ تورات چلے گی, تینوں کتابیں برحق ہیں. انجیل نہیں چلے گی, اب ساری کائنات میں چلے گی تو فقط قرآن پاک کتاب چلے گی. یہ اعزاز اور شرف آپ کو دیا. سرکار نے فرمایا یہ وجہ ہے. اب آ جائیے مرزا قادیانی کے بہت بہت عقائد, غلیظہ اس کے عقائد, لیکن اس کے ایک بات پر جو سب سے پہلی اور بڑی گرفت ہوتی ہے. دسواں بات میں مناظر اسلام حضرت علامہ سید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے اساتذہ میں سے, تو رد قادیانیت کے حوالے سے مناظرہ میں نے ان سے پڑھا تھا. تو اس کی پوری جتنی کتابیں ہیں وہ روحانی خزائن, تقریباً 20 والیوم ہے, 20 والیوم ہے روحانی خزائن. اتنا بڑا سیٹ ہے دی ہوگی, اس نے بہت لکھا ہے. اور اس نے پورا ایک قرآن بھی ترتیب دیا تھا اس میں, اور اس میں آیت بھی ڈالی انا انزلناہ قریبا من القادیان اعوذ باللہ اعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر. اس نے آیتیں بھی خود پڑھائی اور یہ کہا کرتا تھا کہ میرے اوپر جو فرشتہ آتا ہے اس بدبخت کا نام بھی سن لیجیے, ٹیچی ٹیچی. کتاب میں لکھا ہے, نام سن لیں, ٹیچی ٹیچی اس کا نام ہے, جو اس کی کتابوں میں لکھا ہے. کیونکہ وہ کتابیں یہاں پین ہیں میرے پاس ہیں, وہ پاکستان میں چھپ نہیں سکتی, باہر سے منگوائی تھی. تو روحانی خزائن ایک اس کا 30 والیوم کا پورا سیٹ ہے. اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھتا ہے خود. اور سب سے جو بڑی بات ہے, کس پہ مرزا پر کبھی کسی نے ہمارے ساتھ بات نہیں کی, وہ یہاں سے مرزائی بات کرتا ہے. یاد رکھو, مرزائی سے جب بھی بات کرنی ہے, قادیانی سے آپ نے جب بھی بات کرنی ہے, انہیں کہنا ہے نبی کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سارے نبی سچے, سارے نبی صادق, اور ہمارے نبی ان کے سردار. اے ہمارے نبی کو تو کافروں نے بھی جھوٹا نہیں کہا. کافروں نے بھی کیا کہا تھا؟ صادق ہے, صادق ہے. ہم اس کا دین مانے نہ مانے, لیکن ایک بات مانتے ہیں, سچا ضرور ہے. نبی کو تو کافروں نے بھی جھوٹا کبھی نہیں کہا, صادق کہا ہے اور امین کہا ہے. کس بے موسیٰ اسے کیا ہو جناب, سب سے پہلی چیز نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر تمہارے مرزا کے ہم تمہیں سینکڑوں جھوٹ دکھا دیں تو کیا کرو. اور اس پہ میں پورا ٹاپک رکھوں گا تاکہ آپ کو عقیدہ سمجھ آئے کہ مسائل کہاں پہ ہیں. اور اس بدبخت کا ایک جملہ, اتنا خطرناک جملہ ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اپنے کو ہمت نہیں ہوتی بیان کرنے کی, لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے آپ, میرا منصب ہے آپ کو تدریس کرنا, آپ کو علم دینا, آپ کو ایجوکیٹ کرنا. اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں, میرا مقصد ہے آپ کو تعلیم دینا ہے. اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں, ورنہ میرا دل نہیں کرتا یہ جملے بولنے کو, لیکن تاکہ آپ کو پتا ہو جب یہ بدبخت ملیں, یہ ہیں بہت تیز. برسوں آپ کے ساتھ رہیں گے آفیسز میں, کولیگز میں, پتہ نہیں چلنے دیں گے. یہ بہت تیز ہیں, بہت تیز ہیں, کو سمجھنا ہے آپ نے. یہ بدبخت رکھتا ہے, اس نے اپنے بنائے تھے 4 خلیفے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اپنے الگ سے. اور کسی نے پوچھا کہ وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء تھے, حضرت سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ
بدبخت کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو میرے جوتے کے دس میں باندھنے کے بھی قابل ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ میں نے اس کا ایک جملہ بولا ہے جو سب سے ہلکا مجھے لگا تھا، حالانکہ دنیا کا بھاری ترین جملہ ہے، لیکن جو اس نے بکواس کیے ہیں ان میں سے میں کہہ رہا ہوں، ان میں سے۔ اور اس نے جو رسول اللہ کے بارے بات کی اور جو اللہ کے بارے بات کی، اس نے اللہ کے بارے ایک ایسا جملہ بولا ہے میں وہ یہاں ممبر پہ بول نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے میں نے اللہ کی ذات اور نبوت کو درگزر کرتے ہوئے صحابہ تک میں نے وہ بات کی۔ یہ اتنا بدبخت ہے یہ مرزائی، اور یہ سب سے بڑا خطرناک ہے۔ باقی یہود و نصارہ وہ تو بتاتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، وہ تو بتاتے ہیں ہم مسیحی ہیں، وہ بابا تو حق کہتے ہیں، اور وہ تو اہل کتاب ہیں، وہ تو اہل کتاب ہیں۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں جو کلمہ بھی آپ اور میرے والا پڑھتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں جیسے آپ کے بزرگان دین ہوتے ہیں، مشائخ اور پیر ہوتے ہیں، ہم تو اس ملعون کو کوئی سمجھتے ہیں، اس طرح لوگوں کو تنساتے ہیں، پھر پیسے دیتے ہیں۔ اور جرمنی کے اندر آپ کو معلوم ہے یہ بڑے مضبوط اور اسٹرانگ ہے، اور باقاعدہ ان کا پورا سسٹم ہے، آپ ہلکا سا جھکاؤ پیدا کریں کہیں گے آپ کو اربوں روپے ہم دیتے ہیں ہمارے ساتھ سے، اور ایسا ہم نے دو بھی لوگوں کو دیکھا بھی۔ اب یہ کہ سب سے بڑے گستاخ رسول یہ ہے جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسلام میں سب سے زیادہ جس جنگ میں مسلمان شہید ہوئے وہ جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ، اور جنگ یمامہ کس بنیاد پہ ہوئی؟ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ہوئی۔ آج ہمیں جو سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے مسلمانوں، وہ حضور کی خاتمیت کا ہے۔ اور میں یہ بات درج کروں کہ 7 ستمبر 1974 میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، میں نے بہت پہلے بھی ایک بات ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اس پہ لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی، لیکن میں جواب کسی باتوں کا نہیں دیتا۔ ہمیں قرآن نے طریقہ بتایا، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب تم سے جاہل بات کریں ان کے جواب نہیں دیتے، انہیں سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، وہ جو تاریخی کام ہوا بھٹو کسی اور بات سے دنیا میں زندہ رہتا یا نہ رہتا، ہم کسی کتنے آئے کسی کا ہم نام نہیں لیتے، لیکن اس کا نام زندہ صرف اس وجہ سے رہے گا کہ اس نے یہ سب سے بڑا کارنامہ کیا۔ صرف بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلوں کی نہیں، صرف ذوالفقار علی بھٹو۔ دیکھیں اگر وہ سائن نہ کرتا تو یہ معاملہ نہ ہو سکتا۔ اتنی بڑی بحث ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا، بعد میں کوئی اور کر دیتا، لیکن اس کے قلم سے مجھے وہ جملے یاد ہیں کہ جب مولانا قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور آپ نے وہاں تقریر کی اور آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا مولانا صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ مولانا نورانی صاحب آپ نے سارا کچھ جان لیا، میں تو عالم نہیں ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ درست اور حق ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ذات مصطفیٰ کی بات ہے، آؤ میں بغیر دیکھے ہوئے نصیحت کرتا ہوں۔ اس ایک نیکی کی وجہ سے میرا ایمان ہے، ختم نبوت کے اس ایک کام کی وجہ سے اللہ اس کو آخرت میں معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، وگرنہ آج پوری دنیا میں صرف ایک ریاست پاکستان ہے، یہ آپ کے نالج کے لیے، پوری دنیا میں اتنے مسلم ممالک ہیں، کہیں پر یہ غیر مسلم قرار نہیں دیے گئے، یہ کہلاتے ہیں احمدی مسلم۔ دنیا میں ہمیں کہتے ہیں محمدن مسلم، ان کا فتنہ دیکھیے،
اور خود کو یہ کہلواتے ہیں پوری دنیا میں احمدی مسلم، احمدی مسلم، اور یہ واحد ریاست پاکستان ہے واقعی یہ آقا کی خاص نظر کرم سے بنی ہے جہاں پر انہیں ریاستی سطح پر کافر اور مائنورٹی قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اور آقا کی خاتمیت کو، جو میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے، میں خطبے کے آخر میں پھر پڑھنے لگا ہوں تاکہ یہ آیت آپ سارے یاد کر لیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو آپ کہیں بس قرآن آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، اس کے بعد کوئی اور دلیل نہیں ہے، ہم کوئی دلیل نہیں سنتے، بس اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کہ محمد سے وفا بولے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیزیں کیا لہو کرم دے دیں۔